میں نے ان لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے، اللہ کے بندو، بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں نا، وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہم تم سے کبھی بھی فروئی معاملات کے اندر بات نہیں کریں گے جب تک کہ تمہارے اصولی عقائد جو ہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوں گے۔ مجھے بتائیں، اگر ایک قادیانی مجھے آ کے کہے کہ آپ رفع الیدین پہ مجھ سے بات کریں، کیونکہ قادیانی تو حنفی ہیں جی، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ رفع الیدین شروع کر لے، کہتے ہیں قریب قادیانی ہو جائے گا۔ اوے قادیانی تو چھوڑ کے آیا ہے وہ۔ ہاں، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم جب یہ گالی دو گے نا، پھر ہم تمہیں اسی لیول کی گالی دیں گے۔ سورہ شورى میں ہے کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے، ذہن میں رکھنا۔ جاؤ ان کی عبادت گاہوں میں دیکھو نماز کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹ تو بخاری مسلم میں جو رفع الیدین کے ساتھ طریقہ ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، جو سنت طریقہ ہے۔ قادیانی والی نماز تو تمہاری ہے۔ تو قادیانی کو آگے کہیں جی ہم ثابت کریں گے کہ رفع الیدین ختم ہو چکا ہے، تو انجینئر صاحب ہم سے بات کریں، ہم کہیں گے نہیں بھائی، تمہارے سے ہمارا اصل ایشو ختم نبوت کے اوپر ہے۔ تم رفع الیدین شروع بھی کر لو تب بھی ہم تمہیں مسلمان نہیں مانیں گے جب تک کہ تم ختم نبوت کا عقیدہ درست نہیں کرتے۔ یہ اصولی بات ہے کہ نہیں؟ اس چیز سے ہمارا اصل اختلاف ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہے۔ جب تک وہ خدا کو نہیں مانتے نا، ہم نے ان سے نہیں ڈسکس کرنا کہ نبی اسلام کی 11 شادیاں کیوں تھی، نبی اسلام نے جنگیں کیوں لڑی، یہ بات کی بات ہے۔ نبی اسلام کی دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ تھا، اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہے یا نہیں، گاڈ ہے یا نہیں، یہ اصل اختلاف ہے۔ آج میں ان دیوبندیوں کو بھی اور ان کے اس فرنٹ مین گول کیپر کو، مفتی طارق مسعود صاحب کو حافظہ اللہ تعالیٰ، میں تو احترام سے ان کا نام لوں گا، اگرچہ میں ان کے اعصاب پہ سوار ہوں۔ پہلے وہ انجینئر صاحب کہتے تھے، اب وہ کہتے ہیں جی جیلم والی سرکار، اور کہتے ہیں یہ تو وہ شف سرکار سے بھی بڑی سرکار ہے۔ جی سرکار، میں آپ کے جتنے پرانے بزرگان دین ہیں نا، جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، میں ان سے بھی بڑی سرکار ہوں، بے فکر رہیں آپ۔ تو 5 ریفرنسز میں دوں گا انشاءاللہ تعالی، اور پھر ہمارے اسٹوڈنٹس کا کام ہے کہ ان کی قبر تک کلپ جانے چاہیے جب تک یہ اپنی قبر میں نہیں پہنچ جاتے، کہ ان باتوں کو پہلے ثابت کرو کہ پھر آگے فروئی معاملات سٹارٹ۔ اور ان کو پتہ ہے کہ ان باتوں کا جواب نہیں۔ دیکھیں یہاں سے گئے ہوئے اسے 2-2.5 سال ہو چکے ہیں، کہتا ہے میں بورے لے کے آیا تھا، آج تک وہ بورا کھول نہیں سکا کہ جس میں وہ دیوبند کے عقیدوں کا دفاع کر سکے۔ اور آپ کو اندر کی رپورٹ بتاؤں، اس کے بڑے علماء نے سے منع کیا ہے کہ ان عقائد پہ بات نہیں کرنی، کیونکہ جب تم ان عقائد پہ بات کرو گے تو بریلویت اور دیوبندیت کا فرق ہی ختم ہو جائے گا۔ تم جن باتوں کے اوپر بریلویت کو گمراہ یا مشرک کہتے تھے، ہمارے بابے بھی وہی کام ڈال کے گئے ہوئے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ جواب نہیں دے رہا۔ یہ میں 5 حوالے رکھ رہا ہوں، اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے کہ وہ ان عقائد کو قرآن و سنت سے ثابت کریں۔ یہ نہیں کہنا کہ فلاں بزرگ کا بھی عقیدہ تھا، ان نسلیں تو ہیں۔ جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت علی کے دفاع میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر سکتے ہیں، تو تواڈے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، میں نبی سا ہاں کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ یہ 5 دلائل میں نے رکھ دیے جی، 5 دیوبندی عقیدے جو میں نے نہیں لکھوائے۔ نمبر 1 چشتی رسول اللہ، جو تھانوی صاحب نے دفاع کیا۔ نمبر 2 آل امداد رسالے سے تھانوی رسول اللہ۔ نمبر 3 نبی اسلام کی قبر مبارک کو عرش سے افضل کہا۔ نمبر 4 ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض نچوڑنے کے قائل ہیں۔ اور نمبر 5 نبی اسلام کی مبارک زندگی قبر کے اندر دنیا کی سی ہے۔ یہ 5 عقائد ہیں جو انہوں نے اس کے جواب میں کہنا تھا، اس کا جواب بھی میں نے پہلے ریکارڈ کروا دیا، اور جو میں نے کہنا ہے وہ بھی میں نے کہہ دیا۔ پیپر آؤٹ ہے نا جی، کھول بھائی مفتی ہوں بورے تو آ رہے نا، بورے نے مرے زندہ، بلکہ بریلویوں میں مال بٹھا لو، آج کل ایک کو سارے اہل حدیثوں میں بھی بٹھا لو، کیونکہ وہ بھی گونگےستان بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو صرف قاری خلیل نے ہمت کی ہے نا چشتی رسول اللہ پہ بات کرنے کی، وہ جو گلے پھاڑنے والے مولوی ہیں نا، وہ کبھی چشتی رسول اللہ پہ بات نہیں کریں گے، ہاں، کیونکہ بینیفیشری ہیں ایک دوسرے کے۔ وابیوں میں بھی ملا لو، شیعوں میں بھی ملا لو، ہاں، اور ادھر جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروا کے اپنی پبلک کو سیٹسفائی کر۔ یہ سب چیلنج کرتے ہیں، میں نے کبھی چیلنج نہیں کیا بھائی، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ چیلنج ہے تمہارے لیے کہ اپنی پبلک کو اس کا جواب دو۔ چیلنج یہ ہے کہ مجھے آ کے یہاں پہ تم موب اکٹھا کر لو۔ جب کوئی ایک صحافی اپنے فیکس اینڈ فگر ٹی وی میں سامنے رکھتا ہے دوسرے صحافی کے لیے، تو کیا وہ صحافی جو ہے وہ بندے لے کے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے کہ میں تو چیلنج دیتا ہے، میں جواب لے کے آ گیا، اور جواب تو ریکارڈ کرا، ریکارڈ کوئی نہیں، صرف لڑائی جھگڑا۔ یہ تو تم جب مجھے کہتے تھے نا کہ جی بیٹھ ہمارے ساتھ، تو پھر میں نے آخری ایک حل کے طور پہ کہا تھا کہ بڑا لانچ کرو، بڑا چھوٹا نہیں۔ تم کہتے ہو نا اس نے فرقہ لانچ کیا ہے، چلو تمہاری بات فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لی وقتی طور پہ، اگر تم بڑے کو آواز لگانے کے لیے تیار ہو تو بڑا لانچ کرو، مفتی منیر صاحب کو لاؤ، مفتی تقی عثمانی صاحب کو لاؤ، ساجد میر صاحب کو۔ اور میں بتا رہا ہوں آپ کو بڑے کبھی نہیں آئیں گے، بڑوں کو بھی پتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کسی بڑے کا کوئی کلپ آیا بھائی نے میرے بارے میں؟ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ خود سوچیں، چھوٹا کوئی بچہ نہیں ہے اور بڑے خاموش ہے ابھی تک، اشارے کے نایوں میں بات کرتے ہیں، میرا نام لے کے کوئی بات بھی نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے صحیح باتیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ میں بریلویوں کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو بندی پہلے ہی مانتے ہیں کہ انجینئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں، اور میں جو بندیوں کے بارے میں کہتا ہوں بریلوی پہلے ہی کہتے ہیں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کس طرح کہ جیسے وہ کہیں گے نا، تو پھر میں تو پکڑ لوں گا کہ ہاں بھائی آج آدھی بات مان لی، اب آدھی بھی مان تو۔ یہ وجہ ہے، یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ آج میں ان دیوبندیوں کو بھی اور ان کے اس فرنٹ مین گول کیپر کو، مفتی طارق مسعود صاحب کو حافظہ اللہ تعالی، میں تو احترام سے ان کا نام لوں گا، اگرچہ میں ان کے اعصاب پہ سوار ہوں۔ پہلے وہ انجینئر صاحب کہتے تھے، اب وہ کہتے ہیں جی جیلم والی سرکار، اور کہتے ہیں یہ تو وہ شف سرکار سے بھی بڑی سرکار ہے۔ جی سرکار، میں آپ کے جتنے پرانے بزرگان دین ہیں نا، جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، میں ان سے بھی بڑی سرکار ہوں، بے فکر رہیں آپ۔ تو 5 ریفرنسز میں دوں گا انشاءاللہ تعالی، اور پھر ہمارے اسٹوڈنٹس کا کام ہے کہ ان کی قبر تک کلپ جانے چاہیے
جب تک یہ اپنی قبر میں نہیں پہنچ جاتے کہ ان باتوں کو پہلے ثابت کرو کہ پھر آگے فروئی معاملات سٹارٹ ہو. اور ان کو پتہ ہے کہ ان باتوں کا جواب نہیں. دیکھیں یہاں سے گئے ہوئے اسے 2-2.5 سال ہو چکے ہیں. کہتا ہے میں بورے لے کے آیا تھا, آج تک وہ بورا کھول نہیں سکا کہ جس میں وہ دیوبند کے عقیدوں کا دفاع کر سکے. اور آپ کو اندر کی رپورٹ بتاؤں, اس کے بڑے علماء نے اسے منع کیا ہے کہ ان عقائد پہ بات نہیں کرنی, کیونکہ جب تم ان عقائد پہ بات کرو گے تو بریلویت اور دیوبندیت کا فرق ہی ختم ہو جائے گا. تم جن باتوں کے اوپر بریلویت کو گمراہ یا مشرک کہتے تھے, ہمارے بابے بھی وہی کام ڈال کے گئے ہوئے ہیں. یہ وجہ ہے جو جواب نہیں دے رہا. یہ کیا جواب دے گا وہ؟ میں 5 حوالے رکھ رہا ہوں, اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ تعالی ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے کہ وہ ان عقائد کو قرآن و سنت سے ثابت کریں. یہ نہیں کہنا کہ فلاں بزرگ کا بھی عقیدہ تھا. اور نسویں تو ہیں, جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت علی کے دفاع میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر سکتے ہیں, تو اڈے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. پہلا جو دیوبندی عقیدہ جو میں نے گن پوائنٹ پہ ان کے بزرگوں سے نہیں لکھوایا, خود انہوں نے لکھا ہے, وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, چونکہ چشتی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے, المحند علی المفند کے اینڈ پہ ان کے بھی سگنیچر ہیں, اور اس میں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. تو انہوں نے اپنے بزرگان دین کا دفاع کرتے ہوئے چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو بریلویوں کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے, اعلی حضرت کے ڈیفینڈ کرنے کی وجہ سے اور پیر میر علی شاہ صاحب کے ڈیفینڈ کرنے کی وجہ سے وہ ان کے گلے میں بھی فٹ ہے. اشرف علی تھانوی صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے 1944 میں. انہوں نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ, یعنی ایک واضح ایک سنت راستہ روشن جو سلسلہ عالیہ چشتیہ سے متعلقہ ہے. یہ اس کتاب کا نام ہے, اور اس میں انہوں نے سیم وہی چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو 7 سنابل کے اندر موجود ہے, حشت بہشت کے اندر موجود ہے, وہی 7 سنابل جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے, اور اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بھی ڈل گیا چشتی رسول اللہ. اور پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ والے واقعے کو روحانیت کے طور پر کوٹ کیا. دیکھیں یہ سارے ایک ہی زمانے کے بزرگ ہیں. احمد رضا بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے ہیں, پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں, اور اشرف علی تھانوی صاحب 1944 میں فوت ہوئے ہیں. آلموسٹ 100 سال پہلے یہ سارے بزرگ دنیا سے اپنے بزرگوں کے پاس چلے گئے. اس وقت تک کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں. یہ جو آج جھوٹ بول رہے ہیں نا کتابیں بدل گئی ہیں, اس زمانے تک کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی, انہوں نے تو دفاع کیا ہے. تو اشرف علی تھانوی صاحب نے باقاعدہ چشتی رسول اللہ والے واقعہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں اس کی تعویل کروں گا, بجائے یہ کہنے کے یہ جھوٹا واقعہ ہے, معین الدین چشتی صاحب یہ کام نہیں کر سکتے, ہمارے بزرگ یہ کر ہی نہیں سکتے. جو آج ہمیں لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ ان لوگوں کی وجہ سے ان بزرگوں کو برا کہتے ہیں, ہم نہیں بزرگوں کو برا کہتے, یہ کہتے ہیں کہ بزرگ یہ تھے, تو ہم کہتے ہیں اگر بزرگ یہ تھے تو پھر لو سامو. ہاں ہمارا تو 1000 ٹن حسن ظن ہے کہ نہیں ہوں گے, لیکن یہ ہمارا حسن ظن مجھے لگتا ہے کہ خام خواہ کہیں ہوگا, لیکن ہمیں تو شریعت کی پابندی ہے. ہم انہی کی بات کو صحیح مانتے ہوئے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دفاع کی ہے. اور دیکھیں ان لوگوں کا علم حدیث کا لیول دیکھیں, حکیم الامت جی سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں, اس نے اس واقعے کے جواب میں 3 باتیں لکھی, 3 اشکال اس نے دور کیے ہیں. اس نے کہا کہ اس واقعے میں جو چشتی رسول اللہ کہلوایا نا معین الدین چشتی صاحب نے, تو یہاں رسول سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرر کردہ. اس سے مراد اللہ کا رسول نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کا رسول ہے. اچھا وہ ٹیکنیکلی بات درست ہے عربی لنگوسٹک کے اندر, ترمذی میں حدیث لے کر آئے,
اور یہ حدیث انہوں نے کوٹ کی، مشکات میں بھی حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی جو ہے میدان عرفات میں نبی الاسلام کا پیغام لے کر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رسول اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک نمائندہ ہوں اور نبی الاسلام نے تمہارے لیے یہ پیغام بھجوایا ہے. کیونکہ رسول کا لفظ پیغام لانے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ڈاکیے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سفیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جب گاندھی صاحب سعودیہ گئے نا تو وہاں پر بینرز لگے تھے رسول امن گاندھی، تو عربی میں تو ٹھیک ہے یہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن عام حالت میں جب ایک مسلمان کلمے میں اسے پڑھتا ہے تو وہ اس سفیر کے طور پر نہیں پڑھ رہا ہوتا، اور اس کی کوئی تعویل نہیں ہوگی. یہ خود اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کوئی تعویل نہیں ہوگی، اور یہ ان کا بھی عقیدہ ہے. کہتے ہیں جی ہمارے کسی حضرت کے خلیفہ نے کبھی کلمہ پڑھوایا تو نہیں ہے، تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ. اور بھائی جب تم دفاع کر رہے ہو تو پڑھوانا ہی ہوا نا، دفاع کیوں کر رہے ہو؟ لعنت بھیجو تم جس طرح ہم بھیج رہے، اپنے مسلک کو بچا لو. اگر کوئی تمہارے اندر حق قبول کرنے کی کوئی رمق باقی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ترمذی میں آیا نا کہ اس صحابی نے کہا کہ میں رسول اللہ کی طرف سے رسول بن کر یعنی پیغام لے کر آیا ہوں، تو چشتی رسول اللہ وہ اس لیے کروا رہے تھے. اب مجھے بتائیں اس صحابی نے یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ اور انی رسول اللہ، یا انی رسول اللہ؟ کس چیز کو کس کے ساتھ؟ اور دوسرا یہ کون سا پیغام لے کے آئے ہیں یار؟ یہ تو آ رہا ہے 633 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی الاسلام کی وفات کے 600 سال بعد یہ بندہ آ رہا ہے، یہ کون سا پیغام لے کے آ گیا؟ وہ تو ریئل ٹائم نبی الاسلام دنیا میں موجود تھے. اس طرح کی باطل تعویل کی ہوئی ہے انہوں نے، یعنی اس واقعے کو غلط نہیں کہتے، اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. توبہ توبہ. دوسری تعویل انہوں نے یہ کی کہ چونکہ وہ صرف قریبی خاص لوگوں کی مجلس تھی تو اس طرح کے کلمات پڑھوانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنے سامعین تھے وہ خوش عقیدہ تھے، وہ کبھی بھی اس کا غلط مطلب نہیں لیں گے. اندازہ کرو، یعنی وہ بتا رہے کہ ہم نے اتنی مت ان کی مار دیا ہے کہ وہ یہ سب کچھ سن کے بھی اسے دین سمجھ کے ایکسپٹ کریں گے. اور تیسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ جان بوجھ کے انہوں نے اس لیے کیا تاکہ جو شخص مرید ہونے آیا ہے نا چیک کریں کہ اس کے اندر اپنے پیر کے لیے کتنا اعتماد ہے. اگر وہ اعتماد نہیں کرے گا اپنے پیر میں تو فوراً ہی بھاگ جائے گا، اور اگر واقعی مرید بننے کے قابل ہوا تو کہے گا یہ بزرگ اگر چشتی رسول اللہ کروا رہے ہیں نا تو یقیناً کوئی حکمت ہوگی، تو ایسا شخص ہی اس قابل ہے کہ اسے مرید کیا جائے. واقعی بٹ دماغی، ہاں دیوبند دماغ بند. لو جی دیوبند مدرسہ تو 1866 میں بنا ہے، لیکن انہوں نے معین الدین چشتی صاحب کو بھی دیوبندی بنا دیا ہے. ہاں ظاہر ہے جب دفاع کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں بھی دماغ بند ہوتے تھے. اندازہ کریں. یہ 3 جوابات دیے ہیں، اس سے آپ ان لوگوں کا حکیم الامت ہونا، ان لوگوں کا یعنی دین کا حدیث کا نالج آپ اندازہ کر لیں. اسلام کی بنیاد کو اکھاڑ رہے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد ہے پھر نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ، اس کے بعد حج، اور پھر رمضان کے روزے. تو اسلام کی بنیاد کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین سے ہی تو فرمایا تھا کیا اللہ اور اس کا رسول ہی رہ گئے ہیں کہ تم ان کے ذریعے ٹھٹا اور مذاق آپس میں کرو. یعنی وہ جب اس قسم کے کوئی معاملات کرتے تھے کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کا رسول ان کو تختہ مشق بنا رہے ہو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. یہ قرآن کے الفاظ ہے سورہ توبہ کے. تو یہ چشتی رسول اللہ یہ پہلا ریفرنس ہے. دیکھیں کیا زمانہ تھا، بریلوی اس سے منہ چھپاتے پھرتے تھے، اب دیوبندیوں کے کھاتے میں بھی چشتی رسول اللہ ڈال چکا ہے. وہ کتاب دریافت ہو گئی ہے. اب دونوں بھائی جو ہے نا گلے لگ کے رو، اب مل بیٹھ کے نا. ویسے تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے تو تھوڑی سی ہمت دکھا کے چشتی رسول اللہ کے اوپر فتویٰ لکھ دیا ہے، اگرچہ انہوں نے جعل سازی کی ہے اور کہا کتابیں بدل گئی ہیں. ہم نے کہا بھی پرنٹنگ کی کمائی تم لوگوں نے کھائی، کتابیں کو نہیں بدلی. تمہارے تو پیر میرے علی شاہ صاحب بھی دفاع کر کے گئے ہیں اور اعلیٰ حضرت بھی.
لیکن پھر بھی کچھ ہمت دکھائی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی ہمت دکھانی چاہیے. اعلان برات کرتے ہیں, ایک سٹیپ تو طے کریں نا. چند بھولی بھالی جو بھیڑیں ہیں انہیں تو بچا لیں. دوسرا دیوبندی عقیدہ تھانوی رسول اللہ. کہتے ہیں جی یہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, حضرت کے کسی مرید نے تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھا. یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے حضرت کے مریدین یہ پڑھتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ وہ تو قادیانی بھی غلام احمد قادیانی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھتے, وہ بھی محمد رسول اللہ ہی کہتے ہیں, لیکن اس کے امتی نبی ہونے کا دفاع کرتے ہیں. اور تم تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہو. مناظرے لڑے ہوئے ہیں تم نے. کہتے ہیں دیکھیں آپ اس مرید کے اوپر خام خواہ چڑھائی کرتے ہیں. وہ تو خود کہہ رہا ہے میں ہوش میں نہیں ہوں. پہلے اس نے خواب میں دیکھا, اس کے بعد بیداری میں بھی وہ کہہ رہا ہے میں اپنی ہوش میں نہیں ہوں. اور جب کوئی ہوش میں نہ ہو تو بخاری میں حدیث موجود ہے تعلیقاً, اور ترمذی میں پوری سند موجود ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. ایک مجنون پاگل شخص جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے, دوسرا نابالغ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے, اور تیسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں. ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. ہاں بابی تو بیچارہ بابے کے ساتھ لگا اور فارغ ہو گیا. اصل میں بابا مجرم ہے. جب بابے کو اس نے خط لکھا کہ میں نے خواب میں بھی پڑھا اور بیداری میں بھی پڑھا, جھوٹ بولتے ہیں, کہتے ہیں نہیں خواب ہے, آگے لکھا ہے بیداری. یار یہ جھوٹ تو اشرف تھانوی نے نہیں بولا. اس نے جواب میں پتا کیا لکھا, اس واقعے میں تسلی ہے. اس نے بھی نہیں کہا اس خواب میں تسلی ہے, اسے پتا تھا کہ اس نے بیداری میں پڑھا ہے. اس واقعے میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر یعنی خود میں اشرف تھانوی متبع سنت ہوں, اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھا ہے خواب میں بھی اور بیداری میں بھی. اس کو تسلی دے رہے ہیں بجائے یہ کہنے کہ یار توبہ کر, تیرے شیطان چڑھا ہوا ہے. اور دیکھیں مرید بچارہ اپنی آخرت تو برباد کر بیٹھا, بابے کی آخرت بھی لے گیا. وہ مرید اس لیے ہوا تھا تھانوی صاحب کا کہ میری آخرت بچے, تھانوی صاحب بھی نال لے گیا, آپ پہ گیا, بابا جی نے بھی لے گیا. یار ان بابوں نے کس دن کام آنا ہے؟ بچارے نے تو مرید اس لیے ہوا تھا کہ وہ نبی الاسلام کا غلام بنتا, وہ تو اس کلمے سے بھی جاتا رہا. پھر بھی بابا اس میں مجرم ہے, بابی کو تو ہوش نہیں ہے, ٹھیک ہے اس سے قلم اٹھا ہوا ہے. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے جو یہ پیش کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں بھائی. جو نبی الاسلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے, جتنا کہ اس شخص کو خوشی ہو کہ جو کسی ریگستانی سفر پر ہو اور اچانک اس کی سواری گم جائے. اب اسے موت سامنے نظر آئے, کیونکہ ریگستان میں تو سواری گم اسی پہ سامان تھا, پانی بھی کھانا بھی, اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے. اچانک دوبارہ سے اس کی نظروں کے سامنے سواری آ جائے ساز و سامان کی بھری ہوئی, اور بے اختیار اس کی زبان سے نکل جائے. کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, لیکن زبان لڑکھڑا گئی, اس کی زبان سے نکلا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. آگے الفاظ ہے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی ہے. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ, یہ نہیں ہے. وہاں پہ بھی دیکھیں, اگر چشتی صاحب نے کیا ہے تو چشتی صاحب کی ساری چاچیاں گئی ہیں. وہ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ انجینئر صاحب سے رجوع ریکارڈ کروائے, میں آج رجوع ریکارڈ کروا رہا ہوں. ان کا جی ان کی ایک بیوی نہیں کئی بیویاں تھیں, تو لہٰذا آپ کہا کریں چشتی چاچو تیری ساری چاچیاں گئی ہیں, ایک چاچی نہیں گئی. آپ کو تو یہ کہتے ہیں کہ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ دے جرمنی جانے کے لیے, چاہے دل میں ایمان بھی ہو, وہ کفر کی موت مرے گا. اور تمہارے چشتی چاچو جو ہے وہ سچی مچی بھی کرواتے رہے, کہتے جی امتحان لیا تھا. کیا حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی اپنے ناموں کے کلمے پڑھا کے امتحان لیا کرتے تھے کہ پہلے میرے نام کا کلمہ پڑھ اور پھر تو نبی اسلام کا غلام بنے گا؟ بات کرنے والی کرو, بزرگوں کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کرو. وہ تو جہاں پہنچ گئے. ہمارے بڑوں کو بھی جہاں انہوں نے پہنچانا تھا پہنچا دیا, ہم اپنے آنے والی نسلوں کو تو بچا لیں, اپنے آپ کو تو بچا لیں. تو بابے کو ہم کہہ رہے ہیں, بابی کو نہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس طرح کے تو پولیٹیکل بابے نہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ اس وقت جتنے ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں نا, جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بڑے دنیا دار ہیں, خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, عمران خان صاحب ہوں, فضل الرحمان صاحب ہوں, اگر آپ ان کو لکھیں نا کہ ہم آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, یہ بھی ہاتھ جوڑ لیں گے اور یار مروان لگا سانو,
چاہے ایک نماز نہ انہوں نے پڑھی ہو، ویسے تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سارے ہی پڑھتے ہیں، تب بھی یہ جرت نہیں کریں گے، دنیا دار بندہ بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ جی بڑی تسلی ہے کہ جس پارٹی کو تو نے ووٹ ڈالا وہ متبع سنت ہے، یہی لکھا نا تھانوی صاحب نے۔ تو یہ دوسرا حوالہ ہے، یہ ان کے گاٹے میں فٹ ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آل امداد رسالہ چینج ہو گیا۔ اچھا آپ کو حیران کن بات بتاؤں، آل امداد رسالہ تو ایک منتھلی رسالہ نکلتا تھا جس میں تھانوی صاحب کچھ اپنے مضامین لکھتے تھے اور سوالات کے جوابات اور خوابوں کی تعبیریں بیان کیا کرتے تھے۔ 1944 میں تھانوی صاحب فوت ہو گئے، رسالہ بند ہو گیا۔ آج 2024 میں 80 سال ہو چکے ہیں۔ آل امداد رسالہ تو ان کی زندگی میں بھی ایک ہی دفعہ چھپا ہے، وہ اس سے اگلی دفعہ تو اگلے مہینے کا چھپا نا۔ یہ کتاب بھی نہیں ہے کہ جو باقی رکھی جاتی ہے، یہ رسالہ آج تک زندہ کیوں ہے؟ بریلوی چھاپ رہے اس کو، اس لیے زندہ ہے۔ ایک منتھلی جو ہے وہ تو ایک مہینے کے لیے نکلتا ہے نا، یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ 100 سال تک سفر جو ہے وہ 1326 ہجری نکل رہا ہے ابھی تک اور 1445 ہجری ہو چکا ہے۔ وہ بریلوی اسے پرنٹ کر دیتے ہیں تاکہ اپنی شناخت کو قائم رکھیں کہ دیکھو ان کے بزرگوں نے کام ڈالا، اور یہ بھی ایسے بیوقوف ہیں کہ مناظرے لڑتے ہیں اور آج تک بریلویوں سے پٹائی جو ہے ان کی ہو رہی تھی۔ وہ تو بریلوی تو پھر ہمارے قابو آ گئے نا، جس طرح رومنز اور پرشینز آپس میں ایک دوسرے کو شکست دیتے رہتے تھے، کبھی کوئی غالب، پھر مسلم امپائر کھڑی ہوئی، اس طرح یہ بریلوی اور دیوبندی آپس میں تو کرتے تھے۔ یہ پھر جب مسلم امپائر کھڑی ہوئی ہے تو پھر تو چشتی رسول اللہ بھی، شبلی رسول اللہ بھی، تھانوی بھی، سارے سے سارے رگڑے گئے، انہوں نے سوچے نہیں سی۔ بڑا ہی برا وقت آیا جی، یقین کرو مولویوں ہوتا ہے۔ میں جب اکیلے میں بیٹھتا ہوں نا تو میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے جب میں اپنی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کس طرح ان کی روسٹنگ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا برا وقت تو کسی سیاسی لیڈر نے نہیں دیکھا جو یہ فرقے دیکھ رہے ہیں، اور ان کا علاج ہے کیونکہ انہوں نے 1200 سال میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بیچ کر عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدادیں منائیں، عزتیں کمائیں، مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سواریاں سوار کی، لیکن پھینکی جا کے اجمیر میں، بغداد میں، بریلی میں، دیوبند میں۔ کتنی بڑی غداری ہے۔ جب غداری اتنی بڑی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی اتنی بڑی ہے۔ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، دیکھو اللہ نے کڈی بڑی بلا چھڑی توڑے ہوتے لو سامو۔ ہاں، تو یہ تھانوی رسول اللہ والا جو معاملہ ہے یہ اسی طریقے سے زخم ہرا ہی رہے گا جب تک کہ تم لوگ توبہ نہیں کر لیتے۔ اچھا، کئی لوگ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ یار انجینئر کا منہ بند کرو، توبہ کرو۔ وہ کہتے ہیں توبہ اگر ہم نے کر لی تو ماننا پڑے گا تھانوی صاحب سے فارغ ہو گئے، تو ہماری وہ جو سند چلتی ہے نا استاد، اس کا استاد، وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور میں ویسے ہی پان چڈی ہے تھوڑی ساری سند بچانے کے چکروں میں انہوں نے اپنا بیڑا غرق کروا لیا۔ یہ 2 عقیدے ہو گئے، چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ، اور 3 مزید عقیدے۔ یہ بھی پاکستان پاک کی نسبت سے میں انہیں 5 کا تحفہ دے رہا ہوں۔ 5 بریلویوں کو دیا تھا اور ان کے فرقے کا جنازہ تو نکل گیا، وہ آپ نے دیکھا، ان کا بھی انشاءاللہ تعالی نکلا۔ 3 مزید حوالے، 2 میں نے دے دیے، 3 جو میں نے اکثر اوقات اپنی ویڈیوز میں بیان کیے ہیں، جو ان کے عقیدوں کی بنیادی کتاب ہے المہند علی المفند، جو احمد بریلوی صاحب کی حسام الحرمین کے مقابلے پر انہوں نے لکھی تھی۔ اس میں 3 عقیدے میں نے گن پوائنٹ پہ نہیں لکھوائے، اور 35 کے قریب علماء دیوبند کے اس پہ سگنیچر ہوئے ہیں۔ آج کے علماء نے بھی اسے انڈورس کیا ہوا ہے، انکلوڈنگ اشلی تھانوی صاحب، ان کے بھی سائن ہے کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے۔ خلیل احمد سہارنپوری، یہ وہ بزرگ ہیں جن کا شاگرد ہے شیخ زکریا کاندلوی، جس نے فضائل اعمال لکھی ہے تبلیغی جماعت کی، اور فضائل اعمال میں خلیل احمد سہارنپوری کا ذکر اس نے جگہ جگہ کیا ہوا ہے کہ میرے پیر صاحب، اس نے لکھی ہے المہند علی المفند۔ 26 کوسچنز اس وقت کے صوفی علماء، سعودی حکومت سے پہلے کی بات ہے، انہوں نے بھیجے۔ جب احمد بریلوی نے کہا کہ تھے وہابی جے، تو انہوں نے 26 سوال بھیجے، تو انہوں نے اس کے عربی میں جواب دیے۔ یہ 1906 میں چھپی ہے، آج 2024 ہے۔ یہ عقیدے خود لکھے انہوں نے۔ ویسے تو پوری کی پوری کتاب کا پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے، میں نے 3 عقیدے رکھے تھے جو ایک عام دیوبندی کو سمجھ آ جائے کہ یار یہ ہمارے بزرگ بھی بریلویوں والے عقیدے رکھتے تھے، صوفیوں والے عقیدے رکھتے تھے، قرآن و سنت سے ہٹ کے۔
تو وہ اب 3 عقیدے اس کے ساتھ ایڈ ہو کے یہ ٹوٹل 5 بن جائیں گے. 2 میں بیان کر چکا، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ. تیسرا عقیدہ جو المحنت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے، والعیاذ باللہ تعالی. یہ عقیدہ لکھا. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا؟ یہ کہتے ہیں فلاں بزرگ. او کیڑا فلانا ہے؟ فلاں بزرگ. جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت علی کی سپورٹ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علمی اختلاف رکھتے ہیں، احترام اپنی جگہ، تو تواڈے بابے تو شاہی کوئی نہیں فلانے بزرگ نے. نہیں، عقیدہ نص قطعی سے قرآن و سنت کے واضح دلائل سے ثابت کرنا ہوگا آپ کو کہ عقیدہ کہاں لکھا ہوا ہے. عقیدہ کوئی ثابت نہیں ہوتا. پھر نہ یہ قرآن و سنت میں نا اس کا جواب تلاش کرتے ہیں. دیکھیں میں ان کے جواب بھی ساتھ ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں. مفتی حنیف قریشی کے لیے بھی میں نے پیپر آؤٹ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جو تیرا آن لائن اگر یہ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے اس وقت جی ٹی وی کے اوپر، تو جو میں نے دلائل رکھنے ہیں میں پہلے ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں، جا تیاری کر لے. یار اتنا کوئی سخی ہوتا ہے؟ دیکھ لو مولا علی کے ماننے والے کتنے سخی ہیں. اور میں نے کہا تھا اس سے ہٹ کے میں کوئی دلیل بھی نہیں رکھوں گا. میں نے جو دلائل اس وقت رکھنے نا، جو تم لوگ کہتے ہو ہم بورا کھولیں گے اور بتائیں گے، انجینئر ہمارے سامنے بیٹھے گا تو بتائیں گے، اس وقت انجینئر صاحب کا فیض جب ہم پہ جاری ہوگا تو ہم جواب دیں گے. میں نے جو جواب دینا ہے میں اس مفتی اور اہل دیوبند کے لیے اپنے جواب پہلے ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں. اس سے ہٹ کے میں کوئی جواب بھی نہیں رکھوں گا. تم اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرو. کھولو بورے یار، 2-2.5 سال ہو گئے، الی لگ گئی ہونی کتاباں نو. کھول بورا. اور میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا یہ کبھی بھی نہیں کھولے گا، کیونکہ پھر دیوبند اور بریلوی کا فرق ختم ہو جائے گا، دونوں فرینچائز ختم. ہاں، KFC بھی گئی تو میکڈونلڈز بھی گئی. تو یہ پھر کیا کریں گے آپ کو نا، کہتے ہیں وہ دیکھیں ٹیکنیکلی اس عقیدے کو سمجھیں. اشرف المخلوقات کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کائنات میں آپ سے افضل کوئی نہیں مخلوقات میں. بالکل. وہ کہتے ہیں عرش کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مخلوق ہے اللہ کی. وہ کہتے ہیں بتاؤ اللہ کا عرش افضل ہے یا نبی الاسلام کی مبارک ذات؟ ہم کہتے ہیں نبی الاسلام سے تو افضل کوئی نہیں ہے. لیکن تم تو قبر رسول کی بات کر رہے ہو اور وہ بھی کہہ رہے ہو وہ حصہ زمین جو نبی الاسلام کو ٹچ کیے ہوئے ہے. نبی الاسلام کو تم نے نہیں کہا، قبر رسول کے اس حصے کو کہا ہے. حالانکہ تمہاری یہ بات بھی غلط ہے. نبی الاسلام کے جسم اطہر کے ساتھ کوئی چیز ٹچ ہی نہیں کر رہی. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کی قبر میں سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تھی تاکہ وہ مٹی آپ کے جسم کو نہ لگے. پہلے تو اپنا ذرا عقیدہ اپڈیٹ کر لو. یہ بھی تمہیں میں دسنا سی مسلم شریف وچوں پڑھ کے. اچھا، دوسرا وہ حصہ زمین جو ٹچ کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ نبی الاسلام کی جو مٹی کا خمیر ہے نا، وہ اس جگہ سے اٹھایا گیا تھا. تو گویا کہ وہ مٹی نبی الاسلام کے جسم کا حصہ ہوئی نہ. اگر یہ مانو گے تو حضرت ابوبکر عمر کی قبریں بھی ساتھ ہیں. وہ ایک ہے، وہ پورا ریاض الجنہ ہے. اور دوسرا نبی الاسلام کی جس مٹی سے تخلیق ہوئی وہ تو اس مٹی سے جدا ہو گئی، باقی جو بچ گئی وہ نبی الاسلام کی مٹی نہیں ہے. ٹیکنیکل جب کوئی بات کر رہا ہے پھر ٹیکنیکل جواب آئیں گے آگے سے. اور آخری بات، نبی الاسلام کا بال مبارک، آپ کا کرتا مبارک صحابہ کرام کے پاس تھا. بخاری میں آتا ہے کہ بال مبارک کا دھون مریض پیتے تھے، شفا یاب ہوتے تھے. مسلم شریف میں آتا ہے کالا جبہ تھا آپ کا کسروانی تیالسی، اس کا دھون شفا کے لیے صحابہ کرام لیتے تھے. یہ نبی الاسلام کے اوریجنل تبرکات تھے. کیا کسی ضعیف روایت میں بھی آیا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کے کرتے کو یا بال مبارک کو کہا ہو کہ اللہ کے عرش سے افضل ہے؟ ان کے دماغ میں کوئی فطور ہی نہیں تھا اس قسم کا کہ اس طرح کی اینالوجیز بنانی ہے. دیکھو کتنے گیا میرا دماغ. تسی تے مٹی نو لے کے بیٹھے ہو، میں کہہ رہا ہوں حضور کا اپنا بال جو آپ کے جسم کا حصہ ہے. صحابہ کرام کو تو نہیں یہ ایکویشن بنانی آئی جو تمہارے بزرگوں کو بعد میں آئی ہے. کیوں؟ صحابہ کرام کی تربیت نبی الاسلام نے کی تھی. جی بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھایا، عیسیٰ ابن مریم کو.
میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام کے سامنے یہ تھا۔ پھر مسلم شریف کی حدیث، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے جب کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں، میری قبر کے ساتھ یہ نہ کرنا۔ پھر مسند احمد میں حدیث، نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا، حالانکہ ہمیں تو دنیا میں اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، ماں باپ سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی قبر مبارک عزیز ہے، لیکن نبی علیہ السلام توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو بت نہیں بنانا، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میری قبر کی بھی اگر پوجا ہوگی تو وہ بھی بت بن جائے گا، اس میں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کا قصور نہیں ہے، لیکن وہ ایکٹیویٹی تو غلط ہے۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے، آپ تکلیف کی شدت کی وجہ سے بار بار چہرے اقدس سے اپنی چادر ہٹاتے، پاس پانی کا برتن تھا، ہاتھ گیلے کر کے بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے، اور بار بار اپنے زبان مبارک سے الفاظ آپ کے جاری ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی، اما عائشہ کے الفاظ ہیں، اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے، ہم نبی علیہ السلام کی قبر کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے۔ اوپن نہیں چھوڑی، آج تک اوپن نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں بھی اما عائشہ کی اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا، سلام اللہ علیہا، لیکن ہمیں ڈر تھا کہ نبی علیہ السلام نے وفات کے وقت ہمیں ڈرایا ہے کہ ان کی قبر کے ساتھ یہ کچھ نہ ہو۔ یہ اما عائشہ کا فتویٰ ساتھ موجود ہے بخاری مسلم میں۔ پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث، نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے ہیں، حضور کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ عائشہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین۔ 2 تو سینئر بیویاں ہیں جو شروع کی مسلمان ہیں، جنہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے جو حبشہ کی ہجرت ہے وہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ، ام حبیبہ نے اور ام سلمہ نے۔ تو وہ آپس میں بات کر رہی ہیں کہ جب ہم حبشہ گئے تھے وہاں ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام بیماری کے عالم میں ایک دم کھڑے ہو گئے، اپنے بستر سے اٹھ کے بیٹھ کے۔ آپ نے فرمایا یہی ان میں خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر وہ تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ بدترین مخلوق ہوں گے، بدترین مخلوق۔ یار یہ حدیثیں جن صحابہ نے سنی ہو انہوں نے یہ کہنا ہے کہ وہ حصہ زمین جو حضور کو ٹچ کیے ہوئے ہے اللہ کے عرش کرسی سے افضل ہے۔ پیچھے اس کے وہ مینٹالٹی ہے غلو والی، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، ہم اس کی کوئی مثال نہیں بیان کرتے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو انہوں نے نا اس کا ایکویلنٹ بنایا کہ چونکہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور نبی قبر کے اندر ہے تو اللہ کا عرش اس کی فضیلت کم ہے، نبی کی قبر کا نچلا حصہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ آپ سمجھ آئیے مینٹالٹی کدھر گئی ہے؟ یہ وہی غلو ہے پیغمبروں کے کیس میں ایک دوسری شکل میں سامنے آ گیا، پیچھے یہ ہے، شیطان ہے پیچھے۔ ہاں تو دیکھیں جو انہوں نے لیم ایکسکیوزز رکھنے تھے میں وہ بھی بتا رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں، پیپر آؤٹ مفتی صاحب۔ ہاں یار اتنی نیکی آپ کے ساتھ کوئی اور کرے گا کہ اپنا پیپر ہی آؤٹ کر دے کہ یہ میرے دلائل ہیں، لو یہ تمہارے دلائل تھے، میں نے ان کا بھی جواب دیا، میرے بھی لے جاؤ، اب لاؤ کوئی چیز جو انہوں نے لانی ہے۔ میرے تو بڑا کیڑا یار بریلوی دیو بندی رہا ہوا ہے، اللہ دیو بندے ہو، مجھے تو پتہ ہے۔ یہ 3 عقیدے ہوئے جی، چوتھا عقیدہ وہ بھی المحند المفند سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، مگر اس طریقے پر نہیں جو عوام میں رائج ہے، اس طریقے پر جو
خواص کو معلوم ہے. اب جب ہم اسے پوچھتے ہیں وہ خواص کا طریقہ کون سا ہے, وہ بتا نہیں سکتے. او اللہ معافی دے, عوام تو بھی پیڑا جے, قبروں اور سینوں سے. تو یہ تو نہیں بتاتے تھے. یہ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ قبروں اور سینوں سے مراد یہ ہے کہ ایک اصطلاحی بات ہے کہ ایک استاد شاگرد کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کے سینے میں جو علم ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے, ظاہر ہے وہ اس کی شاگردگی اختیار کرتا ہے. اور یہ ایسی, ہاں یہ جواب دیتے ہیں وہ, اور کہتے ہیں قبروں سے فیض. ہم کیا کہہ رہے ہیں, قبروں سے مانگنا وہ تو بریلویوں کا کام ہے, وہ تو شرک کرتے ہیں. قبروں سے فیض یہ ہے کہ کسی نیک آدمی کی قبر پہ آپ جائیں, اللہ کے حضور دعا کریں, اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی اس قبر کی جو ویسینٹی ہے, وہ پریمیسز, وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. قبر والے سے کچھ نہیں مانگنا, وہ تو شرک ہے, اللہ سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ قبروں سے فیض ہے. یہ اس کی تعویل کریں گے. نا 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 مفتی صاحب نا, ہم خود بتائیں گے کہ آپ کے بزرگ کس طریقے سے قبروں سے اور سینوں سے فیض ٹیکے لگا کے نچوڑتے تھے. قبروں سے فیض یہ ہے کہ اشرف تھانوی صاحب نے ارواح ثلاثہ کتاب لکھی ہے جسے حکایات اولیاء بنا کے وہ پیش کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا کہ قاسم نانوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا, مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے, خواب میں نہیں بیداری میں. اور نیچے وہ تشریح کی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ روح نے جسم میں تصرف کر کے اسی جسم کو نکالا ہو, یا کوئی امثالی جسم روح نے بنا لیا ہو اور اس کے ساتھ آیا ہو. اے بھی لکھا ہے جنال. اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے دوبارہ قبر میں واپس چلے گئے, خواب میں نہیں بیداری میں. اور کہتے ہیں جن بزرگوں کے پاس وہ آئے تھے نا, سخت سردیوں میں بھی لحاف کے اندر ان کا پسینہ چھوٹ گیا. ویسے کچھ اور بھی چھوٹ گیا ہوئے گا, غور نال چیک کرنا سی, باج ہوتا غسل کیتا ہوئے انہوں نے. ظاہر ہے مردہ نکل کے آ جائے تو یہ حالت ہو جاتی ہے, پسینہ چھوٹا ہوگا, بعض اوقات اس سے بھی آگے کی کنڈیشن ہو جاتی ہے. یہ ہے جی قبروں سے فیض. میں نے پورا پمفلٹ لکھا ہے کہ ان کے لوگ ان کے بزرگوں کی قبروں کی مٹی لے کے جاتے تھے, اس سے فیض حاصل کرتے تھے. قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ جب یہ میرا پمفلٹ آیا نا تو ان کو آگ لگ گئی دیوبند کے علماء کو. انہوں نے کہا یار یہ تو ہمیں بریلویوں کی سب سے بھی نیچے جا کے کھڑا کر دیا. میں نے نہیں کھڑا کیا, یہ ساری کی ساری علمی خدمات علماء دیوبند کی تھی, میں نے نہیں کھڑا کیا. یہ تو ہو گیا قبروں سے فیض. سینے سے فیض ہم آپ کو بتاتے ہیں, انہوں تو نہیں بتانا. ہاں سینے سے فیض یہ ہے کہ وہ اشرف تھانوی صاحب نقل کرتے ہیں کہ ایک جلسے کے موقع کے اوپر دیوبند مدرسے کے جو بانی ہیں قاسم نانوتوی صاحب, ان کو ان کے استاد رشید احمد گنگوئی صاحب نے, جن کو بریلوی کہتے ہیں گند گوئی, گنگو ایک علاقہ ہے, گنگوئی صاحب کی اولاد میں سے کتنے لوگ الحمدللہ انڈیا میں کتاب و سنت کے منہج پہ آ گئے. ہمارے لائیو سیشنز میں آ کے انہوں نے خود بتایا ہم گنگوئی صاحب کی اولاد سے ہیں. پھر ہم پوچھتے ہیں وہ میاں والے, کہتے ہیں ہاں جی وہی میاں والے. دیکھیں میاں کی اولادیں بھی چینج ہو گئی ہیں, ہاں الحمدللہ. تو وہ جلسے میں انہوں نے انہیں چرپائی پہ لٹایا اپنے ساتھ, عاشق صادق کی طرح. اب یہ بتائیے عاشق صادق کیا ہے, یہ ٹرم دیکھو یار, انہوں نے کیتا بھی سیدھے لکھ کیوں دیتا ہے. پھر لٹا کے کروٹ بھی اس کی طرف کی. ہاں وہی کچھ ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں نا, جو میں کہنا نہیں چاہ رہا, وہی کچھ. حتیٰ کہ قاسم صاحب نے کہا میاں لوگ کیا کہیں گے, یعنی لوگ ان کا لوگوں کو کہنے دو, یہ تو دیوبند دماغ بند ہے, ان سے کیا فرق پڑتا ہے ہمیں. یہ ہے جی سینے سے فیض, کیونکہ اس میں الفاظ ہیں عاشق صادق کی طرح سینے پہ ہاتھ رکھا. یعنی یہ سینے سے فیض اس طرح دیتے ہیں کہ بڑا مفتی جو ہے چھوٹے مفتی کو اپنے ساتھ لٹاتا ہے, پھر اس کی طرف کروٹ کرتا ہے, پھر اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتا ہے اور پھر فیض ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ مذاق والی بات نہیں کہ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں نا, میں نے تو نہیں ان کو کہا کہ آپ اس کا طریقہ بتائیں. تو المحنت سے یہ آج تک طریقہ نہیں بتا سکے تھے کہ قبروں سے اور سینوں سے فیض کے میں نے بتا دیا. اور یہ فیض یہاں رکا نہیں ہے, اس کی اگلی قسط بھی ہے. تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ ایک رات رشید احمد گنگوئی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں آئے. اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا ہے, پھر تھوڑا شریفانہ قسم کا خواب ہو جاتا. وہ کہہ رہے قاسم دلہن بن کے آ گیا. یعنی جو دن کو یہ سوچتے تھے نا, وہی خواب میں ان کو شیطانی خواب آیا. اور خدا کے لیے یہ خواب آیا تھا بتانے کی کیا ضرورت تھی,
پھر انجینئر نے تھوڑے تے کلپ بنا دینا. اور پھر وہ کہتے ہیں جی اس کی تعویل یہ ہے کہ وہ رشید احمد گنگوئی کے شاگردوں کی تربیت کرنی تھی, کیونکہ اس میں الفاظ ہیں, پھر قاسم جب دلہن کی شکل میں آئے تو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے نفع بھی پہنچا, جس طرح میاں بیوی کو پہنچتا ہے, ولیعوذ باللہ تعالیٰ وہی کچھ جو آپ سمجھ رہے ہیں, اور میں کہنا نہیں چاہ رہا. آگے اولاد بھی انہوں نے کہا اس کی یہ تعویل ہم بیان کریں گے. لو جی ہوں تسی کر لو گل. تو اگر یہ لوگ اس کی تشریح خود کر دیتے تو مجھے اس لیول پہ اتر کے نہ کرنی پڑتی. یہ ہے ان کی قبروں اور سینوں سے فیض. 4 عقیدے ہو گئے جی. 5واں عقیدہ, ہم رسول اللہ کی قبر مبارک میں زندگی کو, یہ بھی المہند میں لکھا, دنیا کی سی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جینی صاحب کہتے ہیں دنیاوی, حالانکہ لکھا ہے دنیا کی سی. دیکھو کیسی ہوشیاری کر دے رہے, لفظ کس طرح سے لکھ دے رہے, دنیا کی سی. وہ کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی, دنیاوی نہیں ہم مانتے, یہ تو بریلویوں کا عقیدہ ہے, ہم تو آخرت کی زندگی مانتے ہیں. دنیا کی سی اس لیے لکھا کہ نبی الاسلام کا جسم اقدس قبر مبارک میں بالکل سلامت ہے. گویا کہ جس طرح ایک زندہ بندے کا جسم ہوتا ہے نا سلامت, اگرچہ اس میں سانس نہیں ہے, وہ آخرت کی زندگی ہے, لیکن چونکہ جسم سلامت ہے اس لیے دنیا کی سی کہا. نہ, یہ عقیدہ تو درست ہے کہ نبی الاسلام کا جسم اطہر قبر مبارک میں سلامت ہے. یہ عقیدہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے رہے, کتنے عرصے تک دیمک نے لاٹھی کو چاٹا لیکن کوئی کیڑا ان کے جسم پہ نہیں چڑھا. سورہ سبا میں نبیوں کے جسم کی اسپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تستر شہر فتح ہوا اور دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا تو انہوں نے وہ خط لکھا اور کہا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام جو انبیاء میں سے ایک نبی ہیں ان کا تابوت ہے, اور نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے, نہ آگ کھاتی ہے, نہ کوئی درندہ کھاتا ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. دنیا کی سی, یہ دنیاوی مانتے ہیں, بالکل ایگزیکٹلی دنیاوی. اب کوئی کہے گا جی میں الزام لگا رہا ہوں, الزام نہیں لگا رہا جناب. شیخ زکریا کاندلوی صاحب نے فضائل حج کے اندر, جو تبلیغی جماعت والے بزرگ ہیں, یہ فضائل حج تبلیغ نصاب فضائل اعمال کا حصہ ہے, اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ 555 ہجری میں جب شیخ احمد رفائی قبر رسول پر حاضر ہوئے اور وہاں انہوں نے اشعار پڑھے نبی اسلام کی وفات کے 500 سال بعد. سیم واقعہ باپا جانی نے بھی لکھا ہے فضائل سنت میں. ہاں, یعنی KFC میکڈونلڈ دونوں, بریلوی دیوبندی دونوں کہتے ہیں انہوں نے اشعار پڑھے کہ جب میں مصر میں تھا تو میری روح مزار اقدس پہ حاضری دیتی تھی, آج جسموں کے ملاپ کی باری آئی ہے, اپنا دستے مبارک قبر سے باہر نکالے میں بوسہ دوں. وہ کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی الاسلام نے قبر مبارک سے ہاتھ نکالا, خواب نہیں بیداری. اب پتہ چلا آپ کو دنیا کی سی کیا ہے. اور کہتے ہیں وہ ہاتھ نکالا, انہوں نے بوسہ دیا, اور زائرین میں عبد القادر جیلانی کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے جو پیر و مرشد ہیں شیخ احمد رفائی کے. اور دیکھیں میرا دماغ کدھر گیا, میں نے کہا بدبختی ہے کہ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ نہیں چوما, نبی الاسلام کا ہاتھ نکلا, مرید نے چوم لیا, کیونکہ صرف ان کے چومنے کا ذکر ہے, ورنہ اگر وہ چومتے تو 90,000 کی لائن لگتی نا, کوئی نہیں ہے. اور 90,000 اللہ دے بندے ہو 555 ہجری سے چھڑ دو, 1055 ہجری بھی 90,000 بندہ مسجد نبوی نہیں سی آندا. یہ تو 80s میں آگے ہوئی ہے جھوٹ. اور پھر 90,000 بندہ ایک ہاتھ دیکھ سکتا ہے, مجھے بتائیں 90,000 کتنی بڑی گیدرنگ ہے, جب تک کہ کوئی بہت اونچی بلڈنگ کے اوپر چڑھ کے اپنا ہاتھ نہ یوں کرے. جعلی بات, اور خواب نہیں بیداری. یہ ہے, یہ دنیا کی سی مانتے ہیں. اور اس پر تو رہا یہ کہ جو مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند کے تقی عثمانی صاحب, انہوں نے درس حدیث کے اینڈ پہ یہ واقعہ سنایا, یہ درس حدیث میں یہ واقعہ سنا رہے ہیں. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا
کہ دست مبارک ظاہر ہوا, احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس رہا. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. خود یہ واقعہ سنا دیا انہوں نے. اب مجھے بتائیں اس کے پیچھے تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ دنیا کی سی سے مراد یہ کیا لیتے ہیں؟ ایگزیکٹلی دنیا والی زندگی. ہم کہتے ہیں عقیدہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور یہ ہاتھ مبارک جو ہے وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے تو نہیں نکلا, سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا جو 47 ایئرز تک اسی حجرے کے ساتھ ایک کمرے میں رہی ہیں, ان کے لیے تو کبھی ہاتھ مبارک ظاہر نہیں ہوا. مولا علی کے لیے تو کبھی ہاتھ نہیں نکلا. شیخ احمد رفاعی کے لیے کہاں سے نکلا ہے؟ سب جھوٹ کہانیاں. تو جو انہوں نے دلائل دینے ہیں نا, وہ میں ساتھ ساتھ خود ذکر کر کے ان کے جواب ہی دے رہا ہوں. پیپر آؤٹ ہے, میں نے اور کوئی دلیل نہیں دینی. ان کو کہ اب ان باتوں کے جواب دو. یہ جواب نہیں دینا کہ فلانا, اور کیڑا فلانا ہے؟ فلانا بھی لکھ کے گیا. اصول عقائد کتاب و سنت کی نص سے ثابت ہوتے ہیں, فلانوں سے نہیں ثابت ہوتے. فلانا لکھ کے چڑ گیا. قرآن و سنت سے بات کرو. ہم فلانوں کو کدھر مانتے ہیں بھائی؟ جب ہم مولا علی کی حمایت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احترام کے دائرے میں اختلاف رائے رکھتے ہیں, تو تھوڑے فلانے تو شاہی کوئی نہیں. فلانا بھی لکھ کے گیا, لے جاؤ فلانے, قرآن و سنت سے بات کرو. یہ 5 دلائل میں نے رکھ دیے جی. 5 دیوبندی عقیدے جو میں نے نہیں لکھوائے. نمبر 1 چشتی رسول اللہ جو تھانوی صاحب نے دفاع کیا. نمبر 2 آل امداد رسالے سے تھانوی رسول اللہ. نمبر 3 نبی الاسلام کی قبر مبارک کو عرش سے افضل کہا. نمبر 4 ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض نچوڑنے کے قائل ہیں. اور نمبر 5 نبی الاسلام کی مبارک زندگی قبر کے اندر دنیا کی سی ہے. یہ 5 عقائد ہیں جو انہوں نے اس کے جواب میں کہنا تھا. اس کا جواب بھی میں نے پہلے ہی ریکارڈ کروا دیا, اور جو میں نے کہنا ہے وہ بھی میں نے کہہ دیا. پیپر آؤٹ ہے نا جی. کھول بھائی مفتی ہوں بورے تو آنا نا, بورے نے مرے زندہ, بلکہ بریلویوں بھی نال بٹھا لو آج کل, ایک کو سارے اہل حدیثاں بھی بٹھا لو, کیونکہ وہ بھی گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں. یہ تو صرف قاری خلیل نے ہمت کی ہے نا چشتی رسول اللہ پہ بات کرنے کی. وہ جو گلے پھاڑنے والے مولوی ہیں نا, وہ کبھی چشتی رسول اللہ پہ بات نہیں کریں گے. ہاں, کیونکہ بینیفیشری ہیں ایک دوسرے کے. وابیوں بھی نال ملا لو, شیعوں بھی ملا لو. ہاں, اور ادھر جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروا کے اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں. یہ سب چیلنج کرتے ہیں. میں نے کبھی چیلنج نہیں کیا بھائی. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ چیلنج ہے تمہارے لیے کہ اپنی پبلک کو اس کا جواب دو. چیلنج یہ ہے کہ مجھے آ کے یہاں پہ تم موب اکٹھا کر لو. جب کوئی ایک صحافی اپنے فیکٹس اینڈ فگر ٹی وی میں سامنے رکھتا ہے دوسرے صحافی کے لیے, تو کیا وہ صحافی جو ہے وہ بندے لے کے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے کہ جی میں تو چیلنج دیتا تھی, میں جواب لے کے آ گیا؟ اور جواب تو ریکارڈ کرا. ریکارڈ کوئی نہیں, صرف لڑائی جھگڑا ہے. یہ تو تم جب مجھے کہتے تھے نا کہ جی بیٹھ ہمارے ساتھ, تو پھر میں نے آخری ایک حل کے طور پہ کہا تھا کہ بڑا لانچ کرو, بڑا, چھوٹا نہیں. تم کہتے ہو نا اس نے فرقہ لانچ کیا ہے, چلو تمہاری بات فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لی وقتی طور پہ. اگر تم بڑے کو ہوا لگانے کے لیے تیار ہو تو بڑا لانچ کرو. مفتی منیر صاحب کو لاؤ, مفتی تقی عثمانی صاحب کو لاؤ, ساجد میر صاحب کو. اور میں بتا رہا ہوں آپ کو, بڑے کبھی نہیں آئیں گے. بڑوں کو بھی پتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. کسی بڑے کا کوئی کلپ آیا بھائی نیم میرے بارے میں؟ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ خود سوچیں. چھوٹا کوئی بچہ نہیں ہے اور بڑے خاموش ہیں ابھی تک. اشارے کنایوں میں بات کرتے ہیں, میرے نام لے کے کوئی بات بھی نہیں کرتے. انہیں پتہ ہے صحیح باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ میں بریلویوں کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں دیوبندی پہلے ہی مانتے ہیں کہ انجینئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں, اور میں جو دیوبندیوں کے بارے میں کہتا ہوں بریلوی پہلے ہی کہتے ہیں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ. تو اب مجھے بتائیں کس طرح کہیں؟ جیسے ہی وہ کہیں گے نا تو پھر میں تو پکڑ لوں گا کہ ہاں بھائی آ جاؤ, آدھی بات مان لی, اب آدھی بھی مان. تو یہ وجہ ہے, یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. اس لیے یہ کبھی بھی آپ کو ان کا کوئی بڑا سامنے نظر نہیں آئے گا, اور ہمیشہ یہ نا کمزور گراؤنڈ کے اوپر نا جذباتی طور پر کھیلنے کی کوشش کریں گے. کبھی رفع الیدین کا مسئلہ اٹھا لیں گے, کبھی نمازیں جمع کرنے کا مسئلہ اٹھا لیں گے. نہ 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 بھائی, قادیانیوں سے پہلے ختم نبوت پہ بات ہوگی. اگرچہ قادیانی بھی حنفی ہیں, رفع الیدین نہیں کرتے, لیکن ہم کہتے ہیں تم رفع الیدین شروع بھی کر دو قادیانیوں. جب تک ختم نبوت حل نہیں ہوتی تمہیں ہم مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس طریقے سے بریلوی اور دیوبندی
اگرچہ ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن جب تک یہ اپنے عقائد قرآن و سنت سے ثابت نہیں کرتے، فروعی مسائل پہ ان کی کسی بات کا جواب ہم ویڈیو میں نہیں دیں گے۔ اگرچہ جو ان کے فروعی مسائل ہیں میں آلریڈی ریکارڈ کروا چکا ہوں، ہمارے اسٹوڈنٹس ان پرانی ویڈیوز کے ذریعے ان کو ہر چیز کا جواب دے دیتے ہیں اللہ کے فضل سے۔